کہ ولادت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولادت سے قبل کیا معجزات جو ہیں وہ رونما ہوئے؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابرہہ نے خیمہ لگایا تو پیغام بھیجا کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ. آپ آئے اور وہ جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا, قریب بٹھایا, کہنے لگا کوئی مذاکرات, کوئی آرزو, کوئی تمنا, کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو. فرمایا میرے اونٹ لے آئے ہیں تمہارے ساتھی, وہ مجھے واپس کر دو. تو وہ کہنے لگا عبد المطلب جب تم خیمے میں آئے تھے تو میں نے کہا دنیا کا سب سے عقل مند ترین شخص آیا ہے, اب پتہ چلتا ہے تیرے اندر عقل نہیں. تو یہاں پہ جو آپ نے جواب دیا یہ ان کا ایمان اور ان کی توحید کو واضح کر رہا ہے. فرمایا میرے اونٹ لے آئے ہیں تمہارے ساتھی, وہ مجھے واپس کر دو. تو کہنے لگا کہ جب تم خیمے میں آئے میں نے کہا دنیا کا عقل مند ترین آدمی آیا ہے, اب پتہ چلتا ہے تمہارے اندر عقل نہیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں تمہارے عبادت خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں, تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے. فرمایا او ان کا مالک میں ہوں, کعبے کا مالک نیلی چھت والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے اونٹ واپس کر. اس نے اونٹ واپس کیے. آپ جیسے ہی واپس پلٹے آپ کے ماتھے سے یوں نور نکلتا ہے, کعبہ منور ہو جاتا ہے. رب نے اسی دن ہی بتا دیا تھا اے عبد المطلب تیرے پوتے کا نور کبھی یہاں رہا ہے, اور یہ نور جہاں سے ایک مرتبہ گزر جاتا ہے پھر اسے کبھی بے نور نہیں چھوڑا کرتا. ابرہہ کیا اس کا سارا خاندان بھی آ جائے تو میرے گھر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے سوال کیا کہ ولادت سے قبل, اور یہ بھی ولادت سے قبل ہی تھا, اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا, ہر ایک کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہے. آج ہمیں اپنی ماں سے اتنا پیار ہے, ہمارے آقا کو اپنی ماں سے کتنا پیار ہوگا یہ تو انہی سے پوچھئے ہمارے محدثین سے, پوچھئے علماء کرام سے. وہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ مبارک میں تھے, آپ جہاں جہاں سے گزرتی تھی بادل اوپر سایہ کیا کرتا تھا. اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی, فرمایا آپ جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی وہ پتھر نیچے سے موم بن جایا کرتا. سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی شان, اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شہزادے کی ولادت ہوئی میں اپنے گھر میں بیٹھی ملک شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہوں. سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی, بڑے آلے ایجاد کر لیے, لیکن آج تک ایسا نہیں ایجاد کر سکی جو یہاں بیٹھ کے چھوڑا جائے تو امریکہ تک اس کی روشنی جائے. اللہ نے کیسا نور عطا کیا, کیسا شہزادہ دیا, اس ماں پہ ساری کائنات کی مائیں قربان ہو جائیں, ان کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوتا. فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ملک شام کے محلات کو دیکھ لیتی ہوں. پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی, وہاں پہ چرنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا. یہ میرے آقا کی ماں کی شان ہے, ان کی نگاہ کا عالم ہے. تو بیٹے کا عالم کیا؟ بیٹے کی شان اور عظمت کا امام ہے, جو نبیوں کے امام ہے. اور یہاں اگر مجھے آپ وقت دیں تو ایک بات اور کر دوں. آج سارا وقت آپ کا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ قرآن نازل ہوا, میں نے میرے بیٹے نے کسی اور نے قرآن حفظ کیا, تو ہم نے گھر میں محفل رکھ لی. محفل رکھی, اس میں علماء کو بلایا. مولانا صاحب نے آ کے جو پہلی حدیث پاک ہمیں سنائی وہ یہ ہے کہ جس کا بیٹا, بڑی مزے کی حدیث پاک ہے, جس کا بیٹا قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ قیامت کو اس کے والدین کو بلائیں گے, اور پھر والدین کے لیے نور کے ممبر ہوں گے, اور ممبر ایسے ہوں گے
کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء پوچھیں گے کہ یہ نبیوں کے لیے ہیں، صدیقوں کے لیے ہیں، شہداء کے لیے ہیں، اتنے نورانی ممبر کس کے لیے ہیں؟ تو جواب آئے گا حافظ قرآن کے والدین کے لیے۔ تو حافظ قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی؟ پھر جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی ماں کی شان کیا ہوگی؟ اس نبی کے باپ کی شان۔ اللہ اللہ